وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین کی خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے کتاب الطہارہ کا ایک اہم باب، باب المیاہ، پانی کا بیان اور پانی کا باب اور پانی کے مسائل، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کے فضل سے مکمل ہوا. اور آج انشاءاللہ رب العالمین باب الآنیہ، برتنوں کا بیان، اس سلسلے میں انشاءاللہ رب العالمین گفتگو اور احادیث آپ کے سامنے آئیں گی. ضروری ہے ہمارے اور آپ کے دونوں کے لیے کہ ہم اور آپ ریوائز کرتے رہیں، مراجعہ کرتے رہیں. تو جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اسے ریپیٹ کرتے رہیں اور مسائل کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ رب العالمین ایک ہلکا سا ٹیسٹ رکھا جائے تقریباً مہینوں میں یا اس سے کم کے دنوں میں، بلکہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ تیار ہوں تو ہر کلاس میں ہر نئی کلاس لینے سے پہلے پچھلے کلاس کا کچھ حصہ سوالات کے ذریعے سے حل کر لیا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کتنی باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں اور کتنی ختم ہو گئی ہیں. تو اس کا یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے لیے بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، بہت زیادہ یکسوئی کی ضرورت ہے، محبت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی یہ دلیل ہوگی. اس لیے دوسرے سبجیکٹ کی طرح، دوسرے ٹاپک کی طرح اسے نہ پڑھا جائے، بلکہ یہ اس سے ایک لگاؤ ہو، ایک محبت ہو، اس انداز سے اسے پڑھا جانا چاہیے. تو آئیے ایک شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین. کل بہت سارے مسائل اللہ کی توفیق سے ہمارے اور آپ کے سامنے گزرے ہیں. ان میں سے کچھ مسئلوں کے متعلق اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. روایت ایک ذکر کی گئی تھی، بالکل اخیر کی روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت فہی میت، کہ زندہ جانور ہے اگر اس کا گوشت کاٹ لیا جائے، کچھ حصہ نکال کر کے الگ کر لیا جائے، تو اس حصے کا کیا حکم ہے. یعنی مثال کے طور پر اونٹ ہے، اونٹ کے پیچھے سے کچھ گوشت آدھا کلو، 1 کلو، 2 کلو نکال لیے گئے ہیں. اس گوشت کا کیا حکم ہے؟ کیا اسے کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا ہے؟ جی السلام علیکم شیخ. جی شیخ وہ گوشت مردار ہے. وہ گوشت مردار ہے. جی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیوں اسے باب المیاہ میں، پانیوں کے بیان میں کیوں ذکر کیا؟ یہ روایت تو کھانے پینے کے بیان میں آنی چاہیے تھی، یہاں پر اسے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ معذرت چاہوں گا شیخ. اسی لیے کہ وہ جو مردار ہے نا، اب وہ جو گوشت کاٹا گیا ہے وہ مردار ہے. اگر وہ پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی کیا ہے؟ پانی اگر بالکل تھوڑا ہو نجس اور گندا ہو جائے گا، کیونکہ وہ گوشت جو ہے وہ کیا ہے؟ نجس ہو گیا ہے، مردار ہے، نجس ہے. اگر اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی کیا ہے؟ تھوڑا ہو تو نجس ہو جائے گا. مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
جی مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کھانے میں یا پینے کی چیزوں میں؟ تو اس کو اس میں پورا ڈبو دیں گے. اس کو پورا اس میں ڈبو دینا چاہیے اور اس کے بعد اسے پھینک دینا چاہیے، یہی نا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن نہیں معلوم ہے؟ شیخ اس کا ریزن ہے کہ مکھی کے ایک پر میں شاید مرض ہوتا ہے اور ایک پر میں شفا ہوتی ہے. جی، اور جب ہم ڈبو دیں گے، اور عام طور سے مکھی کون سا پر ڈالتی ہے پینے کی چیزوں میں؟ وہ پر ڈالتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے. تو اگر اسے مکمل ہم ڈبو دیں گے تو بیلنس ہو جائے گا. اگر زمین وغیرہ پہ پیشاب یا گندگی لگ جائے تو اسے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ زمین پر اگر گندگی لگ جائے تو اسے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم بتائیں. کافی لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ جواب دیں. جو اب تک نہیں جواب دیے وہ جواب دیں. نئے لوگ جواب دیں، جو جواب دے چکے ہیں وہ خاموش ہیں، اب نئے لوگ جواب دیں. جی کیا طریقہ ہے اس کا؟ اسے پانی سے صاف کر دینا چاہیے. پانی سے صاف کرنے مٹی کو کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے. کریج نہیں ہے مٹی کو وغیرہ کو، نجاست کو. بلی کے جھوٹے کے متعلق کیا روایت ہے؟ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ بلی کا جھوٹا صاف ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے، پاک ہے. پاک ہے. جزاک اللہ خیر. کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ اسے صاف کرنا چاہیے؟ جی 7 مرتبہ. 7 مرتبہ. کتنی مرتبہ مٹی سے اور کتنی مرتبہ پانی سے؟ ایک بار میٹی سے اور 6 بار پانی سے، اور 8 بار بھی آیا ہے کئی روایت. جی جی جزاک اللہ خیر. عورت اور مرد کا، میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. جی. کیا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتی ہے؟ مرد سے مراد شوہر یا بھائی وغیرہ جو اس کے محارم ہے. جی ہاں جی کر سکتی ہے. کیا عورت شوہر کے یا اپنے بھائی وغیرہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتی ہے؟ ہاں جی جی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. کر سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے لیکن کر سکتی ہے. اگر پانی وغیرہ اویلیبل نہ ہو، پانی کی کمی ہو تو جائز ہے. بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے. صحابہ میں سب سے زیادہ کن سے روایات مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ خیر. اگر تابعی حدیث بیان کرتے ہوئے صحابی کا نام نہ ذکر کریں، اگر تابعی حدیث بیان کرتے وقت صحابی کا نام نہ ذکر کریں اور یہ کہیں کہ کسی بھی صحابی سے مروی ہے، تو ایسی صورتحال میں حدیث قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ضعیف حدیث کہلائے گی. نہیں ایک ایک کر کے جواب دیں مہربانی کر کے. نہیں ہوئے گی. سوال کو سمجھیے. اگر تابعی صحابی کا نام نہ ذکر کریں اور کہیں کہ کسی صحابی سے مروی ہے اور وہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو اس طرح کی روایت قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. کسی کے پاس جواب ہے؟ ہوں گی. جی نہیں ہوں گی. جی کسی کے پاس جواب نہیں، یا سوال سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ پھر سے ریپیٹ کروں دوبارہ. تابعی ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. تابعی یہ کہیں کہ میں نے یہ روایت فلاں صحابی سے سنی ہے اور فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لیکن تابعی صحابی کا نام نہ ذکر کریں
اور کہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین اور آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے یہ سنا ہے، تو ایسی صورتحال میں روایت قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی قابل قبول، اس لیے کہ سارے صحابہ عدول ہیں، سارے صحابہ میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ اتنے پاک اور صاف ہیں کہ جن کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی ہے۔ اس لیے اگر یہ بات طے ہے کہ انہوں نے صحابہ سے سنا ہے، کسی بھی صحابی سے، اور نام صرف ذکر نہیں کرتے ہیں، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کے علاوہ اگر تابعین کا نام چھوٹ جائے یا اور کسی کا، تو وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام نہ ذکر کیا جائے تو اس سے روایت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، جزاک اللہ خیرا۔ مزید؟ صحابہ میں کثرت سے روایات بیان کرنے والے ہیں، قرآن کی سب سے زیادہ تفسیر بیان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 13 سے 14 سال کے درمیان تھی۔ میمونہ بنت حارث الہلالیہ یہ کون ہے؟ میمونہ بنت حارث الہلالیہ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ شیخ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیوی تھی، آپ کی آخری بیوی، اور ہماری اور آپ کی کیا ہے؟ ماں ام ہماری المؤمنین۔ اور آپ کی ماں ہے، امہات المومنین۔ ام المؤمنین ہے، وازواجہ امہاتہم۔ سب سے اخیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ہی کیا نکاح تھا۔ فرمایا تھا۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ بہتر ہے اور بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے باب الآنیہ پڑھیے آپ میں سے کوئی۔ جی آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی باب الآنية عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن قال حذیفة بن الیمان، عن حذیفة بن الیمان، ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ عن حذیفة بن الیمان، جی آج بھی نیٹ ورک کی پرابلم ہے کیا؟ نہیں شيخ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہاں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دوسرا باب، دوسرا چیپٹر ذکر کرتے ہیں، باب الآنیہ، برتنوں کا بیان، کیونکہ اس سے پہلے پانی کا ذکر ہوا۔ پانی ایک سیال چیز ہے، بہنے والی چیز ہے، تو پانی کو روکنے کے لیے یا پانی کو اکٹھا اور جمع کرنے کے لیے کیا ہے؟ برتنوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ برتن کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہے، ناپاک ہے؟ اس لیے باب المیاہ کے بعد، پانی کے بیان کے بعد، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ باب الآنیہ لے کر آئے ہیں، یعنی برتنوں کا بیان، کیونکہ پانی برتن میں ہی رکھا جاتا ہے۔ آنیہ یہ اناؤن کی جمع، اناؤن کے معنی برتن کے ہوتے ہیں، اور اسی کا پلورل ہے آنیہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جمع الجمع یا جمع الکثیر لائی جاتی ہے، اوانی۔ کیا ہے؟ اوانی۔ اناؤن یہ سنگولر ہے، اور جمع جو ہے وہ آنیہ، آنیتن اور اوانی دونوں لائی جاتی ہے۔ اور برتنوں میں جتنے بھی برتن ہیں، کسی بھی چیز کے ہوں، سلور کے ہوں، گولڈ کے ہوں، اسٹیل کے ہوں، کسی بھی طرح کے برتن ہوں، ان تمام چیزوں میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا۔ ہر قسم کے برتن کا حلال ہونا، جائز ہونا، درست ہونا، کیونکہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں اصل یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، مگر وہ چیزیں جن پر دلیل آ جائے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔
باقی اصل یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں حلال اور جائز ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی اسٹیل کے برتن میں کھانا کھا رہا ہو اور آپ اس سے پوچھیں کہ دلیل دیجئے کہ اسٹیل کے برتن میں کھانا کھانا جائز ہے، تو دلیل اسے دینی ہوگی جو یہ کہے کہ کھانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، ان تمام چیزوں میں اصل یہ کہ ساری کی ساری چیزیں حلال اور جائز ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن پر دلیل آ جائے کہ یہ چیزیں نہیں کھائی جا سکتی، یہ چیزیں نہیں پہنی جا سکتی ہیں. یہاں پر جو روایت ذکر کی جا رہی ہے وہ ان برتنوں کے متعلق ہے جن میں کھانا پینا جائز اور حلال نہیں ہے، اور ان کے علاوہ جتنے برتن ہیں ان میں کھانا پینا جائز اور حلال ہے. آئیے روایات دیکھتے ہیں. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق علیہ. یہ روایت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. دونوں صحابی ہیں، حذیفہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد محترم الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں. غزوہ بدر جو سن 2 ہجری میں پیش ہوئی اس میں دونوں نے شریک ہونے کی کوشش کی، لیکن مشرکوں نے آنے نہیں دیا اور انہیں روک لیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے. اور غزوہ احد کے موقع پر جو سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں پیش ہوئی، تو جس میں حذیفہ اور ان کے والد الیمان دونوں شریک ہوئے، لیکن جب دوسرے ٹرم میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا تو اس میں الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو پہچان نہ سکے اور بھگدڑ میں کیا ہے ان کو قتل کر دیا گیا. اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ہی مشہور صحابی ہیں، انہی کو رازدار رسول کہتے ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بیان کیے تھے. اسی طریقے سے قیامت کی بعد نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھیں، اور کئی اور اہم چیزیں کیا ہے بیان کی تھی. یہی وہ صحابی ہے جو یہ کہتے تھے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے ہیں، میں شر اور برائیوں کے متعلق سوال کرتا تھا تاکہ میں ان میں واقع نہ ہو جاؤں. تو یہ غزوہ خندق وغیرہ اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن ایک شہر ہے وہاں کا گورنر بنایا تھا، اور وہیں وہ رہے یہاں تک کہ سن 35 یا 36 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 40 دنوں کے بعد ان کی وفات ہوئی. مشہور صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، کہ تم لوگ سلور اور گولڈ کے برتنوں میں، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو. تم لوگ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو. ولا تاکلوا فی صحافها، اور نہ ہی ان کی پلیٹوں میں، یعنی سونے اور چاندی کی پلیٹ جو ہوتی ہے اس میں، یا پیالہ وغیرہ جو بھی ہو جس میں کھانا کھایا جاتا ہو، اور نہ ہی یہ اصل جمع ہے، صحفتن کی جمع ہے، صحاف اس کا پلورل ہے. ولا تاکلوا فی صحافها، اور نہ ہی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاؤ. فإنها لهم فی الدنیا، اس لیے کہ سونے اور چاندی کے برتن کھانے کے لیے یہ دنیا میں ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے ہے، یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے. وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں قیامت کے دن جنت میں تمہارے لیے ہے. متفق علیہ. یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں نے حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی. امام بخاری نے کتاب العتمہ حدیث نمبر 5426 میں، 5426 میں، اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب اللباس میں حدیث نمبر 2067 میں ذکر فرمائی ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہیں کھانا پینا ہے، یہ بالکل واضح ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے برتن ہیں وہ مٹی کے برتن ہوں
چمڑے کے برتن ہوں، اسٹیل کے برتن ہوں، یا بہت ساری یاقوت اور بہت ساری قیمتی چیزیں، پتھر قیمتی اس کے برتن ہوں، ان میں کھایا پیا جا سکتا ہے۔ جو ممانعت ہے، جو منع ہے، وہ صرف سونے اور چاندی کے برتنوں میں ہی کھانا پینا منع۔ البتہ معاملہ یہ آتا ہے آگے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا تو نہیں کر سکتے ہیں، کیا ہم اور آپ سونے اور چاندی کی سرما دانی بنا سکتے ہیں جس میں سرما رکھا جاتا ہو، یا اسی طریقے سے کسی اور پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کو نہ کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور نہ ہی کسی اور دوسری چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا، جبکہ دوسری رائے علماء کی یہ ہے، جن میں امام سنانی، شوکانی، ابن عثیمین وغیرہ ہیں، کہ حدیث میں صرف سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو دوسری چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی وضو کے لیے سونے کا برتن رکھا ہوا ہو یا چاندی کے برتن میں وضو کر رہا ہو تو وہ کر سکتا ہے، یا اسی طریقے سے سرما دانی جس میں سرمے رکھے جاتے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہو تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی رائے ہے۔ دلائل کے اعتبار سے بلا شبہ یہ رائے کافی مضبوط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے پینے سے منع کیا ہے، لیکن پریکاشن اور احتیاط اسی میں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھایا پیا جائے اور نہ ہی اس سے وضو وغیرہ اور دوسری چیزوں میں اس کا استعمال کیا جائے، کھانے پینے سے متعلق، یا اسی طریقے سے وضو وغیرہ یا ٹب وغیرہ آدمی بنا لے، تمام چیزوں سے بچنے ہی میں زیادہ بہتری ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو چیز واضح طور پہ معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ کھانا پینا تو ہر حال میں کیا ہے، منع ہے، باقی دوسری چیزوں میں احتیاط ہے کہ آدمی سونے اور چاندی کے برتن نہ استعمال کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے کی روایت لیتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ روایت بھی بالکل اسی طرح کی ہے، بالکل واضح روایت، اس کی بھی اسی ترجمے کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھتے ہیں، پڑھیے آپ میں سے کوئی۔ وعن سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه۔ فی بطنه۔ آگے کی روایت، وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق علیہ۔ یہ بھی وہی روایت ہے، اوپر کی روایت سے ملتی جلتی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ کون ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا؟ یہ ام المؤمنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، اور نام ان کا ہند بنت ابی امیہ ہے، ہند بنت ابی امیہ ہے، بڑی ہی عالمہ، فاضلہ، فقیہہ خاتون ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ جن سے روایات مروی ہے، فتاوی جن سے ہیں، اور جو سب سے زیادہ فقیہہ اور عالمہ فاضلہ خاتون ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بالکل شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے شوہر جن کا نام ابو سلمہ ہے، اصل نام عبداللہ، ابو سلمہ کنیت ہے، اور اصل نام عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی ہے، عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی اصل نام ہے ان کا، اور یہ ام سلمہ یہ ان کی کنیت ہے، ہند نام ان کا ہے، اور ان کے شوہر ابو سلمہ تھے۔ یہ میاں بیوی دونوں نے ہجرت کی، کہاں؟ مدینے، وہاں حبشہ کی طرف، اور اسی طریقے سے مدینے کے لیے بھی ہجرت کی۔ ابو سلمہ جو تھے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن تھے، پھوفی کے لڑکے تھے، برہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی تھی ان کے لڑکے تھے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے ان کے شوہر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ اس طریقے سے صہیبہ جو ابو لہب کی لوڈی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا، اور ان کے شوہر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بھی تھے، عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی، جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور، ان کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے، اور اس زخم میں وہ شفایاب نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ وفات ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 4 ہجری میں شوال کے مہینے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا لمبی عمر پانے والی بیویوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 84 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور 59 ہجری میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 62 ہجری میں، 62 ہجری میں مدینے کے اندر وفات ہوئی، اور بقیع الغرقد میں آپ کی کو دفن کیا گیا۔ اور یہ آخری بیوی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو سب سے آخر میں، سب سے لاسٹ میں جنہوں نے وفات پائی آپ کی بیویوں میں۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 بیویاں باحیات تھیں، سب سے لاسٹ میں جن بیوی کی وفات ہوئی وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یشرب فی اناء الفضہ، جو چاندی کے، سلور کے برتنوں میں پیتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، یقیناً وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے۔ جو لوگ سلور کے برتنوں میں پیتے ہیں، چاندی کے برتنوں میں پیتے ہیں، یقیناً وہ لوگ کیا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں۔ یہ خطرناک جرم اور گناہ ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے کا۔ اور بعض روایت میں الفاظ یہ ہے کہ ان الذی یاکل ویشرب فی آنیۃ الذهب والفضہ، کہ یقیناً جو لوگ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے اور پیتے ہیں، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے اور پیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی بعض روایت میں یہ سونے اور چاندی دونوں کا ذکر ہے۔ بہرحال کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی روایت جو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کی گزری ہے، اس میں یہ بات واضح ہو چکی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کھانے اور پینے میں خاص طور سے کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ آگے کی روایت دیکھتے ہیں جی، کوئی پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہاں پر جو روایت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لائے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مرے ہوئے جانور ہیں ان کی جو جلد ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، بڑے ہی مشہور اور معروف صحابہ میں سے ہیں، اور کثرت سے روایات جن صحابہ سے مروی ہیں ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں۔ عباد الاربعہ جو 4 فقہائے صحابہ اور ہم عمر تھے جو، یہ ان میں سے ایک ہے۔ 4 وہ صحابہ جن کا نام عبداللہ سے شروع ہوتا ہے اور چاروں عالم علماء اور فضلاء میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمرو بن العاص، یہ 4 عباد الاربعہ کہے جاتے ہیں۔ ان میں عبداللہ بن مسعود شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ تو یہ چاروں صحابہ بڑے ہی علماء اور فضلاء صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الإهاب فقد طهورا، جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے، اسے صاف کر دیا جائے کیمیکل وغیرہ یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے، فقط طہورا، تو وہ چمڑا کیا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ جب کسی چمڑے کو دباغت دے دی جائے
یعنی بہت ساری چیزوں سے اس کو صفائی کر دی جائے، اس کی بو نکل جائے، تمام چیزیں نکل جائیں. ابھی تو بہت سارے کیمیکل ہیں، پاک کیمیکل ہیں، اور اس زمانے میں کچھ پتے ہوا کرتے تھے قرض وغیرہ کے جس سے صفائی کی جاتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے، انہیں صاف کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، پھر اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. پچھلے زمانے میں چمڑوں کا استعمال، جو جانوروں کے چمڑے ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ اور کثرت سے ہوا کرتا تھا. پانی کے مشکیزیں جو ہوتے تھے، ڈول جو ہوتی تھی، بالٹیاں جو ہوتی تھی، وضو کے برتن جو ہوتے تھے، بسا اوقات کھانے کے برتن جو ہوتے تھے، جوتے اور چپل جو ہوتے تھے، کپڑے بھی بسا اوقات، یہ سب کیا ہے؟ چمڑے ہی کے ہوتے تھے. موزے وغیرہ جو ہوتے تھے، شاخس وغیرہ، یہ سب چمڑے کے ہوتے تھے. تو کافی استعمال تھا اس کا، چمڑوں کا اس زمانے کے اندر، اور آج بھی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے، یعنی اسے صاف کر دیا جائے، تو چمڑا کیا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کتاب الحیض کے اندر، کتاب الحیض کے اندر، اور حدیث نمبر 366 ہے، 366 اسی لفظ کے ساتھ. اور وعند الاربعتی، اور عند الاربعتی یعنی امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے یہاں یہ الفاظ ہے: ایما اہاب دبغا، کوئی بھی چمڑا، کوئی بھی چمڑا، عام ہے یہاں پہ، کوئی بھی چمڑا جسے دباغت دے دی جائے، جسے صاف کر دیا جائے کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے، وہ کیا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے تھوڑا سہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور وہ یہ کہ کہا انہوں نے کہ وعند الاربعتی، وعند الاربعتی، اور چاروں اماموں یعنی امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے ہاں یہ الفاظ ہیں. حالانکہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر وہی الفاظ ہیں جو الفاظ مسلم کیا ہیں، یعنی اذا دبغ الاہاب فقد طہورا، یہ الفاظ امام ابو داؤد کے یہاں بھی ہیں. اس وجہ سے یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ ایما اہاب دبغا، یہ چاروں نے روایت کیا ہے اس لفظ کے ساتھ، یہ صحیح نہیں ہے. 3 نے روایت کیا ہے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، اور امام ابو داؤد میں وہی الفاظ ہیں جو مسلم کے اندر ہیں، یعنی اذا دبغ الاہاب فقد طہورا. اس کے بعد کی بھی روایت دیکھتے ہیں، اس کے بعد تب سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ سب ایک جیسی روایات ہیں، ملتی جلتی روایت ہیں. جی کوئی پڑھ رہا ہے آپ میں سے؟ وعن سلمة بن المحبك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صحح ابن حبان. جزاک اللہ خیر. آگے کی روایت ہے سلمہ بن المحبک سے، یہ صحابہ میں شمار ان کا ہوتا ہے، بصرہ کے رہنے والے تھے. غزوہ حنین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور 12 احادیث ان سے مروی ہیں، 12 احادیث ان سے مروی ہیں. اور ابو سنان ان کی کنیت تھی، ابو سنان ان کی کنیت تھی. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں تھے. اسی موقع پر آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سنان ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے کی پیدائش سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں اور آپ کا ڈیفنس کر رہا ہوں. بہرحال ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغ جلود المیتۃ طہورها، دباغ جلود المیتۃ طہورها، کہ مردہ جانوروں کی چمڑیوں کو دباغت دے دینا، اسے کیمیکل اور دوسری چیزوں سے صاف کر دینا، یہی اس کی پاکی ہے. یعنی چمڑے تو ناپاک رہیں گے، لیکن اگر اسے صاف کر دیا جائے اس طریقے سے کہ اس کی بو اور گندگی وغیرہ ختم ہو جائے، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے صفائی کی جاتی ہے، تو وہ چمڑے کیا ہے؟ پاک ہو جائیں گے، اگرچہ وہ مردار جانوروں کے چمڑے ہی کیوں نہ ہوں. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، اسے ابن حبان نے روایت کیا اور صحیح بھی قرار دیا ہے. حالانکہ روایت صرف اور صرف ابن حبان میں نہیں بلکہ ابو داؤد میں اور دارقطنی وغیرہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی
موجود ہے, حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے, اور روایت مجموعی طور پر کیا ہے, قابل قبول ہے. اس کا بھی معنی وہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے. ابھی انشاءاللہ رب العالمین خلاصہ چمڑوں کے متعلق اخیر میں نقل کیا جائے گا باذن اللہ. آگے کی روایت بھی پڑھ لیتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی پڑھ لیں حدیث میمونہ. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنسائي. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, ابھی ان کا ذکر ہوا بھی ہے اور کل بھی ہو چکا ہے کہ ام المومنین ہیں اور ہماری اور آپ کی ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے, اور سب سے آخر میں جن سے نکاح فرمایا تھا آپ نے وہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہے. نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا تھا, نام ان کا برہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر کے نام میمونہ رکھ دیا. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ایک ایسی بکری کے پاس سے جسے لوگ گھسیٹ کر کے لے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایسی بکری کے پاس سے جسے لوگ گھسیٹ کر کے پھینکنے کے لیے لے جا رہے تھے. جرہ جرو کے معنی ہوتے ہیں گھسیٹنے کے, کھینچنے کے. جیسے حدیث میں نا یجر والدیہ الی الجنہ, جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے والدین کو کھینچ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے جنت کی طرف لے جائیں گے. فقال لو اخذتم احابها, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم لوگ اس کے چمڑے کو لے لیتے, یعنی بکری کو لے جا رہے پوری بکری پھینکنے کے لیے, تم لوگ اس کے چمڑے کے کیوں نہیں لے لیے, یا تم لوگ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں لے لیتے. تو ان لوگوں نے کہا انہا میتہ, یہ بکری مری ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرها الماء والقرض, ٹھیک ہے لیکن اس کے چمڑے کو پاک کر دے گی. پانی اور قرض ایک پتا ہوتا تھا, ایک درخت جس کے پتے اس زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے چمڑے وغیرہ کو دھلنے کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پانی اور قرض کے پتے جو ہے اس کے چمڑے کو کیا ہے, پاک کر دیں گے. جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مرا ہوا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی اور قرض کے پتے جو ہے اس کو پاک کر دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر جانور مر بھی گیا ہو تو اس کے چمڑے کو یوز میں لایا جا سکتا ہے, اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور اسی طریقے سے امام نسائی نے روایت کیا ہے. امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے روایت کیا. ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4126 ہے, 4126, اور اسی طریقے سے نسائی کے اندر یہ جو ہے 175 یا کچھ نمبر کی حدیث ہے, بہت کلیئر نہیں اس سلسلے میں. البتہ یہ ہے کہ اس روایت پہ جو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس پہ کلام کیا گیا ہے. اس پہ کیا ہے, کلام کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں ایک راوی عبداللہ بن مالک بن حذافہ ہے جن کو ابن حبان کے علاوہ کسی نے بھی ثقہ نہیں قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے ان کی والدہ جو ہے عبداللہ بن مالک بن حذافہ کی, ان کا بھی واضح طور پہ عطا پتہ نہیں ہے. لیکن اس حدیث کے اور بہت سارے روٹ آئے ہیں جس کی بنیاد پر محدثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے. حسن لغیرہ, حدیث کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جو صحیح حدیث ہوتی ہے. ایک صحیح لذاتہ, یہ سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے. اس کے بعد صحیح لغیرہ ہوتی ہے, پھر حسن لذاتہ ہوتی ہے, پھر حسن لغیرہ ہوتی ہے. حسن لغیرہ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ ضعیف روایات ہوتی ہیں. تو ایک ہی معنی میں کئی ضعیف روایات جب ہوتی ہیں اور ضعف اس کی کمزوری زیادہ نہیں ہوتی ہے تو ساری روایات مل کر کے کیا ہے, حسن لغیری ہو جاتی ہیں, یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں. تو یہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بھی کیا ہے, حسن لغیری ہے, وغیرہ اس میں 2 راویوں پر کلام کیا گیا ہے, 2 راویوں پر گفتگو کی گئی ہے کہ یہ دونوں ثقہ نہیں ہے. بہرحال تو اب ان تمام روایات کو اگر ہم دیکھیں گے
ان تمام روایات کو ہم دیکھیں گے تو چمڑے کے متعلق روایت ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چمڑے جو ہیں، جو جانوروں کے چمڑے ہیں، اسے اگر دباغت دے دی جائے، دباغت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں کلر وغیرہ کر دیا جاتا تھا جس سے اس کی بو وغیرہ ختم ہو جاتی تھی. اب ماڈرن دور میں تو بہت سارے کیمیکل، پاک کیمیکل ہے جن کے ذریعے سے اس کی صفائی کر دی جاتی ہے اور اس کی بو وغیرہ ختم کر دی جاتی ہے. تو ایسے چمڑے کیا ہے پھر آدمی استعمال کر سکتا ہے وضو کے برتن کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی، غسل کرنے کے لیے بھی اور دوسری ضروریات کے لیے. یہ چمڑے کیا ہے پاک ہو جائیں گے اور ان چمڑوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے کھانے پینے وغیرہ کی چیزوں میں. یہی یہ مقصد ہے ان روایات کو یہاں اکٹھا اور جمع کرنے کا. البتہ اس سلسلے میں کافی اختلاف موجود ہے کہ کون سے چمڑے، کیا صرف انہی جانوروں کے چمڑے پاک ہوں گے جو جن کے گوشت کھائے جاتے ہیں، یا پھر ان جانوروں کی بھی پاک ہو جائیں گے جن کا کھانا حرام ہے. تو اس سلسلے میں صحیح بات واللہ عالم زیادہ ہی معلوم ہوتی ہے کہ پگ اور ڈاگ کے بعد خنزیر اور کتے کے علاوہ باقی تمام جانوروں کے چمڑے اگر اسے دباغت دے دی جائے، کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے اسے صاف کر دیا جائے تو وہ چمڑے پاک ہو جائیں گے اور پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی، وضو وغیرہ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی. اور پگ اور ڈاگ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بذات خود نجس ہے، یعنی ان کی تمام جسم کا ہر حصہ کیا ہے نجس ہے، ناپاک ہے. اس وجہ سے جو ہے اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ بعض لوگوں نے صرف پگ کو کہا ہے کہ پگ کا نہیں پاک ہوگا، پگ کے چمڑے نہیں پاک ہوں گے اس کو دباغت دینے سے، باقی کتے کے ہو جائیں گے. لیکن زیادہ صحیح ہے کہ ان دونوں کے علاوہ باقی جو جانور ہیں اگر انہیں ان کے چمڑوں کو استعمال کرنا ہو تو دباغت دے دی جائے، یعنی اسے کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے صاف کر دیا جائے تو پاک ہو جائیں گے اور پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. آگے کی روایت ہے، آپ میں سے کوئی اگر پڑھنا چاہے. وعن ابی ثعلبۃ الخشنی یہ زیادہ بہتر. وعن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا بارض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم قال لا تأکلوا فیہا الا الا تجدوا غیرہا فاغسلوها وکلوا فیہا متفق علیہ. اب یہاں پر یہ روایت ہے اہل کتاب. اہل کتاب کنہیں کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب، اہل کتاب کنہیں کہا جاتا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ اہل کتاب آ رہا ہے. اہل کتاب کنہیں کہا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو، یعنی نیٹ نہ ہو. شیخ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے، کتاب والے، کیونکہ تورات اور زبور انہی کے درمیان نازل کی گئی تھی. یہ تورات اور زبور والے ہیں اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں کتاب کیا ہے بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے. ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، بڑے ہی مشہور صحابی ہیں. اور یہ خشن جو ہے ایک قبیلہ تھا جس کی طرف کیا ہے وہ منسوب ہے. ان کے نام کے سلسلے میں، ان کے والد کے نام کے سلسلے میں کافی اختلاف موجود ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے صاحب نے ذکر کیا ہے. لیکن جو نام زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے جرثوم نام ان کا تھا. جرثوم نام ان کا تھا. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہی ذکر کیا ہے. اور بیعت رضوان میں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. بیعت رضوان وہی جس میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی تھی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. وہاں گئے تو سارے کے سارے لوگ کیا ہے مسلمان ہو گئے. اور عام طور سے جو ہے شکار وغیرہ کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ ان سے کافی مروی ہیں. اور اسی طریقے سے مشرکین وغیرہ کے برتن، اہل کتاب کے جو برتن ہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں استعمال کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں اکثر سوالات
ابو सालबा अल-खुशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही से मरवी है। शाम में उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। शाम में, शाम उस जमाने का शाम और इस जमाने के शाम में काफी फर्क है। शाम अभी 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, जिसमें आपका जिसको अभी सीरिया है, फलस्तीन है, लुबनान है और जॉर्डन है। ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में चारों मुल्क जो है शाम कहे जाते थे। तो वहाँ उन्होंने सुकूनत इख्तियार की, वहाँ रहे और वहीं पर उनकी वफ़ात जो है 75 हिजरी में 75 हिजरी में हुई और वफ़ात इस हाल में हुई कि आप सजदे की हालत में थे, सजदे की हालत में थे। तो उनसे रिवायत है अबू सालबा अल-खुशनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया, इन्ना बिअर्ज़ कौमिन अहले किताब, हम ऐसी सरजमीन के रहने वाले हैं जहाँ जो लोग अहले किताब हैं, यानी यहूदो नसारा हैं। शाम का जिक्र उन्होंने किया क्योंकि वहाँ अहले किताब बड़ी तादाद में थे। तो हम जो है, लेकिन खास तौर से कौन लोग थे? नसारा थे। खास तौर से कौन लोग थे वहाँ पे शाम में? नसारा थे, ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। तो सवाल ज्यादा उन्हीं के मुताल्लिक है कि हम ऐसी सरजमीन के रहने वाले हैं जहां अहले किताब है, और अहले किताब में भी मोस्टली क्या है? नसारा है। अफनअकुलु फी आनियतिहिम, क्या हम उनके बर्तनों में खा सकते हैं? क्या हम उनके बर्तनों में खा सकते हैं? ये सवाल किया अबू सालबा अल-खुशनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताकुलू फीहा, तुम उनके बर्तनों में ना खाओ, इल्ला अल्ला तजिदू गैरहा फगसिलूहा व कुलू फीहा, मगर ये कि तुम्हें उनके बर्तनों के अलावा कोई बर्तन ना मिले। इल्ला अल्ला तजिदू फी, इल्ला अल्ला तजिदू गैरहा, मगर ये कि तुम्हें उनके बर्तनों के अलावा कोई बर्तन ना मिले। फगसिलूहा, तो उसे धुल लो, व कुलू फीहा, और उसमें खा लो। मालूम क्या हुआ कि पहली फुर्सत में ये मालूम हुआ कि यहूद व नसारा के बर्तनों में नहीं खाना पीना चाहिए। जब उनके बर्तनों में नहीं, तो मुश्रिकीन जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, उनके बर्तनों में तो बदरजे औला नहीं खाया पिया जाएगा, क्योंकि गंदगी के इम्कानात हैं। और इस वजह से भी कि ये उन जानवरों को, उन चीज़ों को भी खाते पीते हैं जो शरीयत में नजिस है, ये हराम है, जैसे पिग वगैरह का, बहुत सारे लोग डॉग का, इसी तरीके से शराब वगैरह इनके बर्तनों में। तो इसी वजह से क्या है, मना किया गया है कि इनके बर्तनों में ना खाया पिया जाए। मगर ये कि बर्तन ना मिले, यह आदमी ऐसी जगह पर गया है कि होटल जो है उन्हीं के, दूसरे कोई होटल नहीं है, और अगर खाएगा नहीं तो उसके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में बर्तनों को खूब अच्छी तरीके से धुल लिया जाए, फिर उसमें खाने पीने की इजाज़त हो जाती है। मजबूरी की सूरत में, आराम और आसाइश की सूरत में नहीं कि आपके पास बर्तन मौजूद है तो आप उनका बर्तन नहीं इस्तेमाल करेंगे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने किताब उस-सैद के अंदर रिवायत किया है 3 जगहों पर, और हदीस नंबर 5478 है, हदीस नंबर 5488 में भी है, और हदीस नंबर 4596 में। 3 मकामात पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस रिवायत को लेकर आए हैं। और इमाम मुस्लिम ने भी इसको रिवायत किया है सही मुस्लिम के अंदर और किताब उस-सैद के अंदर, और हदीस नंबर 1930 है, 1930 है। इस रिवायत से क्या मालूम हुआ कि यहूद व नसारा के बर्तनों में नहीं खाया पिया जाएगा, और इसी तरीके से मुश्रिकीन के बर्तनों में भी नहीं खाया पिया जाएगा, इल्ला ये कि इसके अलावा बर्तन अवेलेबल ना हो, ना मिले। ये भी मालूम होता है कि सहाबा किस कदर मुहतात थे, कितनी एहतियात वाली जिंदगी गुजार रहे होते थे। आज इंसान इस बात की फिक्र नहीं करता, लेकिन देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से उनके बर्तनों के मुतालिक सवाल किया कि क्या हम उनके बर्तनों में खा पी सकते हैं कि नहीं खा पी सकते, ताकि बात मालूम हो जाए, वाज़ेह हो जाए कि हाँ ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, खाया जा सकता है कि नहीं। अभी तो क्या है मामला कि कुछ भी मिलता है उधर से, चाहे वो दीपावली की मिठाइयाँ हो, पता नहीं क्या क्या त्योहारों की हो, मुसलमानों को उससे कोई फर्क नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आया खाना शुरू कर दिए। ये भी नहीं मालूम
کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آیا اس کا کھانا حلال ہے یا حرام. بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بہت زیادہ احتیاط کی زندگی گزارتے تھے اور مسائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے. آگے بھی جو روایت آ رہی ہے وہ بھی اس مسئلے کو اور زیادہ واضح اور کلیئر کرتی ہے. پڑھتے ہیں اسے. عمران ابن حسین کی روایت ہے, کوئی آپ میں سے پڑھیں گے؟ آخری روایت ہے, نہیں اس کے بعد ایک روایت اور ہے, اس کے بعد ایک روایت اور ہے, اور جو ہے برتنوں کا بیان اور باب الآنیہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. جی کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہیں؟ جی شیخ. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. جزاک اللہ خیرا. یہ روایت دیکھیں. وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادة امرأة مشركة متفق علیہ فی حدیث طویل. یہ روایت ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ اور ان کے والد دونوں جو ہے صحابی ہیں اور خیبر کے سال انہوں نے اسلام قبول کیا. عمران رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کا سال مطلب 7 ہجری میں, اور خیبر ہی کے سال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا. اور فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے, یعنی جو فاضل اور فقیہ صحابہ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بصرہ بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو دین کی سمجھ اور دین کا علم دے, اور وہیں پر ان کی وفات جو ہے سن 52 ہجری میں 52 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 52 ہجری میں ان کی وفات. بہت ساری روایات بھی آپ سے مروی ہیں. ابو نجید آپ کی کنیت ہے, اور یہی وہ صحابی ہیں جو بواسیر کے مرض میں مبتلا تھے, اور انہی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فصلی جالسا فإن لم تستطع فصلی علی جنب, کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے. بہرحال بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں اور اونچے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے, آپ کے کمپینین نے وضو کیا من مزادۃ امرأۃ مشرکۃ. مزادہ کہتے ہیں مشکیزہ, جس میں پانی وغیرہ رکھا جاتا ہے, جیسے اپنے پاس ڈول یا بالٹی وغیرہ جو ہوتی ہے اسی طریقے سے مشکیزہ ہوتا تھا. عام طور سے اس میں پکڑنے والی کوئی چیز ہوتی تھی, وہ مشکیزہ ہی ڈالا جاتا تھا عام طور سے جو ہے حفر کے اندر, بیر کے اندر, کنویں کے اندر, اس سے پانی نکالا جاتا تھا. تو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے آپ نے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وضو فرمایا. برتن کس کا ہے؟ ڈول. مشکیزہ کس کا ہے؟ مشرکہ عورت کا. اور اس سے آپ نے خود بھی وضو کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی وضو فرمایا. یہ حدیث متفق علیہ. لمبی حدیث ہے, بہت لمبا واقعہ ہے, بڑی لمبی حدیث ہے. بخاری میں یہ جو ہے روایت موجود ہے حدیث نمبر 344 میں, اور اسی طریقے سے مسلم میں روایت موجود ہے حدیث نمبر 682 میں 682 میں. اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وقت ضرورت مشرکین اور یہود و نصارہ وغیرہ کے برتن کیا ہے استعمال کیے جا سکتے ہیں, الا یہ کہ اس میں گندگی کا کوئی امکان نہ ہو یا اسے استعمال کرنا ہو تو اسے دھل لیا جائے, صاف کر لیا جائے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو مشکیزہ بنایا جاتا تھا اس زمانے میں, مشکیزہ جو ڈول وغیرہ بنائی جاتی تھی وہ چمڑے ہی کی بنائی جاتی تھی. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چمڑے کے برتن جو بنا دیے جائیں وہ کیا ہے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں اسی سے بنائے جاتے تھے. اور یہ بھی ہے کہ انسان کو اگر ضرورت ہے تو دوسرے لوگوں کی سے مدد لے سکتا ہے, حتیٰ کہ دیکھیے غیر مسلم مشرکہ عورت
کے برتنوں کو استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، وقت ضرورت دوسرے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور ان سے لیا بھی جا سکتا ہے۔ یہ روایت بہرحال اس معاملے کو مضبوط کرتی ہے کہ ضرورت کے وقت یہود و نصارہ ہو یا اہل مشرکین ہو، دوسرے لوگ ہوں، اصل تو یہ ہے کہ ان کے برتنوں کے استعمال کرنے سے بچا جائے گا، لیکن جہاں آپ کے پاس برتن اویلیبل نہ ہو وہاں ان کے برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آخری روایت ہے باب الآنیہ کی، آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو۔ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن كده النبي كسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہاں پر ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال نہیں کیا جائے گا کھانے اور پینے کی چیزوں میں، اور نہ یہ کہ ان برتنوں کو استعمال کیا جائے گا صحیح قول کے مطابق جن برتنوں پر پالش کی گئی ہو سونے اور چاندی کے، یعنی کچھ حصہ سونے کا ہو کچھ حصہ دوسری کسی چیز کا ہو، تو صحیح قول یہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال نہیں کی جائیں گی۔ یہاں پر ایک روایت لائی جا رہی جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کھانے پینے کا کوئی برتن ٹوٹ جائے اس کو جوڑنے کے لیے چاندی کا استعمال کرنا پڑے، کیونکہ چاندی وغیرہ کے تار جو ہے جوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، برتن وغیرہ ٹوٹ جائے کوئی چیز تو جو چاندی کا تار ہوتا ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لائے ہیں کہ اصل تو سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہیں کیے جائیں گے کھانے پینے میں، اور نہ ہی وہ جس پر ان کی پالش کی گئی ہو۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے، کھانے پینے کے برتن کوئی ٹوٹ جائیں اور اس میں چاندی کے تار کو سے جوڑ دیا جائے اسے، تو اس کی رخصت اور اجازت کیا ہے موجود ہے۔ دیکھیے روایت وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة اخرجہ البخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کا ذکر کل کے لیکچر میں اور درس میں ہو چکا ہے، مشہور صحابی ہے، 10 سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی اور ان 7 صحابہ کرام میں سے ہیں جن سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہیں، بڑی لمبی عمر پائی۔ اخیر میں جن صحابہ کرام کی وفات ہوئی ان میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، 91 میں یا اسی طریقے سے 93 میں آپ کی وفات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قدح کہتے ہیں پیالے کو جس سے پانی وغیرہ پیا جائے، جو اپنے پاس گلاس وغیرہ نہیں ہوتا ہے ایسے ہی قد ایک پیالہ ہوتا تھا جس سے پانی وغیرہ پیا جاتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر، یقیناً یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیالہ تھا جس سے آپ پانی پیتے تھے انکسرا ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیالہ تھا جس سے آپ پانی پیتے تھے وہ ٹوٹ گیا۔ فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ٹوٹ گیا تھا وہاں پر سونے کی چین، چاندی کی جو ہے چاندی کا سلسلہ تار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے اسے جوڑ دیا، جو ٹوٹ گیا تھا اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلور کی چین یا سلور کے جو تار ہوتی اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑ دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 3109 ہے، 3109۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر برتن ٹوٹ جائے تو چاندی کے ذریعے سے اسے معمولی طور پہ جوڑا جا سکتا ہے، یعنی معمولی اگر ٹوٹا ہوا تو چاندی کی سلور کی کے تار وغیرہ سے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن کیا سونے سے جوڑا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہاں تو صرف چاندی کا ذکر ہے۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ صرف چاندی ہی سے جوڑا جائے گا، سونے سے نہیں جوڑا جائے گا، یہی زیادہ درست اور صحیح معلوم ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی جوڑنے کا کام عام طور سے سلور کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، گولڈ کے ذریعے سے کم کیا جاتا ہے، اور وہ مہنگا بھی ہے، اس زمانے میں سونے اور چاندی کے ریٹ میں بھی کافی فرق ہے۔
اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اگر جائز ہوتا سونے سے جوڑنا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے جوڑتے. بہرحال زیادہ احتیاط اسی میں ہے، پریکاشن اسی میں ہے کہ ایسے مواقع پر صرف سلور کا استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی معمولی حالت میں، اور اسے بھی استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ الحمدللہ ابھی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر. تو اس طریقے سے جی ہاں. الحمدللہ، نہیں میں مجھے یہ لگا کہ آواز نہیں جا رہی ہے. الحمدللہ اس طریقے سے کتاب باب الآنیہ جو برتنوں کا بیان ہے وہ مکمل ہوا. خلاصہ اگر ہم اس کا پیش کرنا چاہیں تو کس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ چاندی اور سونے، سلور اور گولڈ کے برتنوں میں مطلقاً کھانا پینا حرام ہے، نہیں کھائیں گے پئیں گے. لیکن کیا کھانے پینے کے علاوہ دوسری چیزوں میں وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے یا سرما دانی وغیرہ کے طور پر اس طریقے سے سلور اور گولڈ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں پریکاشن اور احتیاط ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ رب العالمین جنت میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سونے اور چاندی کے برتن ہی دیں گے کھانے اور پینے کے لیے، اور وہاں پر جو ہے محل جو گھر ہوں گے وہ سب سونے اور چاندی وغیرہ ہی سے بنائے گئے ہوں گے. تو یہاں اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو باذن اللہ اسے وہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں نوازے گا. دوسری بات یہ ہوئی کہ جو چمڑے ہیں جانوروں کے، اسے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ اسے دباغت دے کر کے، کیمیکل وغیرہ یہ دوسری پاک چیزوں کے ذریعے سے اگر اسے صاف کر لیا جائے تو چمڑے کیا ہے پاک ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے اسے آدمی اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کر سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے جو بھی چیز میں آپ استعمال کرنا چاہیں. اسی لیے جو قربانی کی جو کھال ہوتی ہے، جو چمڑی ہوتی ہے، وہ بیچی نہیں جا سکتی، لیکن اس کو اپنے ذاتی پرسنل یوز میں لایا جا سکتا ہے. اس سے کچھ مشکیزہ وغیرہ بنانا ہو، برتن وغیرہ بنانا ہو یا اور کچھ بنانا ہے تو بنایا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں جو استثناء ہے، ایکسیپشنز ہے، وہ یہ ہے کہ پگ اور ڈاگ، کتے اور خنزیر کے چمڑے نہیں استعمال کیے جائیں. تو یہ جو ہے دو جانوروں کو چھڑ کے باقی تمام جانوروں کے چمڑے، چاہے وہ ان کا کھانا حلال ہو یا حرام ہو، اگر ان کو دباغت دے دی جائے ان کے چمڑے کو تو انشاءاللہ کیا ہے وہ پاک ہو جائیں گے. تیسری چیز جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کے برتنوں میں کھانے پینے کا کیا حکم ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان کے برتنوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی امید ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا استعمال اپنے برتنوں میں کرتے ہیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، ڈاگ ہے، اور بھی دوسرے ایسے جانور ہیں. اور صفائی ستھرائی کا وہ معیار ان کے پاس نہیں ہے جو جس کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ آج مسلم لوگ یا مسلم بستیاں اس نام سے مشہور ہے کہ جہاں صفائی نہ ہو، مسلم لوگ ہیں وہاں مسلم آباد ہیں، لیکن اصل میں یہ تو ایمان کی کمزوری ہے. وگرنہ صفائی کا جو معیار اسلام کے پاس ہے، مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا دوسرے کسی اور ریلیجن اور مذہب میں. تو بہرحال اس طریقے سے امید ہے کہ ان کے برتنوں میں، ڈر ہے کہ ان کے برتنوں میں گندگی وغیرہ کے امکانات ہو اور اس میں اس طرح کی چیزیں استعمال کی گئی ہوں. البتہ یہ کہ وقت ضرورت اگر آدمی کے پاس برتن نہ ہو، ضرورت ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور استعمال کرنے سے پہلے اسے دھل لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور آخری جو روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کا استعمال، معمولی چاندی کا استعمال برتن وغیرہ کو جوڑنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. تاہم اس وقت جو ہے ہمارے پاس دوسرے بہت سارے راستے ہیں اس کو جوڑنے کے لیے، وہ آسان ہے. اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وجہ سے ایسا کیا گیا. آج الحمدللہ یہ چیز بھی موجود ہے تو چاندی کے بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی کافی کاسٹلی اور مہنگی چیز ہے. تو یہ اس طریقے سے اللہ کے فضل سے آج کے لیکچر کا خلاصہ ہے. بدعتی لوگوں کا برتن استعمال کر سکتے ہیں، بدعتی لوگوں کا برتن استعمال کر سکتے ہیں. پچھلے ہفتے کے جو سوالات تھے
پچھلے کیا کل کے سوالات جو تھے وہ دیکھ لیتے ہیں. میرا سوال ہے کہ اگر بالٹی وغیرہ میں یا کسی چیز میں صابن گر گیا تو صابن تو پاک ہے، صابن گر گیا اس میں پورا میلٹ ہو گیا ہے تو آپ اس سے اگر کوئی نقصان نہ ہو تو غسل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی صابن نہیں لگایا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں انشاءاللہ رب العالمین. اور وضو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ دوسرا پانی استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے، دوسرا پانی استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے. غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ پورا جو ہے ایک معلومات ہے. حالانکہ اگر ہم صبر کریں گے تو آگے انشاءاللہ رب العالمین یہ جواب ہمیں مل جائے گا. تاہم اگر پاکی کا غسل ہے، جنابت یہ بعد میں معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جنابت کو نہیں سمجھ سکے یا جنبی ہونا کیا ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن بنا لینے کے بعد جب تک دونوں غسل نہ کر لیں تو یہ حالت جو ہوتی ہے یہ جنبی جنابت کی حالت ہوتی ہے. ایسی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا ہے، ایسی حالت میں جو ہے مسجد وغیرہ میں نہیں ٹھہرا جا سکتا ہے، صرف گزرنے کی اجازت ہے. تو یہ اس کو حالت جنابت کہتے ہیں. یہی جنبی ہونا کہ میاں بیوی کا ریلیشن بنا لینا اور جب تک وہ غسل نہ کر لیں تو اس کو جنابت کہتے ہیں، جنبی ہونا کہتے ہیں. اسی طریقے سے کسی شخص کو نائٹ فال ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو جب تک وہ غسل نہ کر لے تو اس حالت کو جنبی ہونا کہتے ہیں. وہ کیا ہے تب تک وہ قرآن وغیرہ نہیں پڑھ سکتا ہے. تو یہ جو ہے ریلیشن بنانے کے بعد یا نائٹ فال ہو جائے اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے اس کو جنبی کہتے ہیں، اس جنابت کہتے ہیں، جس کو ہو جنبی کہلاتا ہے. اور اسی کو منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے، جو روایات گزری تو یہ ہے. اور اسی کو پاکی کا غسل بھی کہتے ہیں، اسی کو کیا ہے پاکی کا غسل بھی کہتے ہیں. اس کے غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھل لے صابن وغیرہ کے ذریعے سے، جو بھی چیزیں اویلیبل ہو، اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھل کر کے ویسے ہی وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کر لے، اور اس کے بعد پھر سر پر پانی بہائے اور ہاتھوں کے ذریعے سے پورے چمڑی تک پانی کو پہنچائے. تاہم وہ عورتیں جنہوں نے چوٹیاں کر رکھی ہوں، ہے نا، اور کس کر کے اس کو باندھ رکھا ہو، پھر اس کو کھولنا اور بند کرنا یہ مشکل ہو، تو ایسی صورتحال میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم پڑھیں گے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ کیا ہم جنابت کا غسل کرنے کے لیے، پاکی کا غسل کرنے کے لیے چوٹیوں کو کھول لیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت اور اجازت دی کہ چوٹیوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے. تو ایسی عورتیں جنہوں نے چوٹیاں مضبوطی سے کر رکھی ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے چوٹیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، اوپر سے پانی بہا لیا جائے گا. باقی یہ ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے پورے چمڑی وغیرہ تک پانی پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. افاض علی الماء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی بہایا اور چمڑیوں تک پہنچایا اسے، اور اس کے بعد دائیں طرف، اس کے بعد بائیں طرف 3 مرتبہ پانی بہایا، جتنی بھی ضرورت ہو اس طریقے سے عادت میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کم پانی سے غسل کرتے تھے. آگے ہم اسے پڑھیں گے. یہ ہے غسل کرنے کا طریقہ. اگر جو اب یہ آپ نے جو وضو کر لیا یہ کافی، اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو، اس کے جو ہے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کر دے اور بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں صحیح قول کے مطابق وضو ٹوٹ جائے گا. اس لیے کچھ نہ کچھ آدمی جو ہے پہن کر کے غسل کرے تاکہ ہاتھ ٹچ نہ ہو. تو اس کا وضو کیا ہے، دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مختصر طریقہ. باقی انشاءاللہ رب العالمین ہم آگے جو ہے یہ طریقہ آئے گا وضو کرنے کا، غسل کرنے کا. اگر کاکروچ وغیرہ کسی برتن میں، کسی پانی وغیرہ کے ٹب میں کہیں بھی چلا جائے تو اس سے وہ پانی تو ناپاک نہیں ہوگا، پانی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہ آپ کو دیکھنا ہے، میڈیکلی یہ پروف ہوتا ہے کیا کہ کاکروچ کا
پانی وغیرہ میں گر جانا، کیا اس میں کوئی زہر، کوئی سم وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی پوائزن وغیرہ تو نہیں، اس طریقے سے کسی بھی طرح کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر پانی کو پھینک دیا جائے گا، نہیں استعمال کیا جائے گا. دوسری چیزوں کے لیے، کپڑے وغیرہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے، لیکن وضو اور غسل وغیرہ کے لیے نہیں استعمال کریں. لیکن پانی پاک رہے گا، پانی میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. جی، چاہے وہ کیٹ بلیاں گھر کی ہوں یا باہر کی ہوں. اصل میں بلی ایسا جانور ہی ہے جو گھروں میں رہتا ہے، جنگلوں میں نہیں. تو بلی گھر کی ہو، آپ کے اپنے گھر کی ہو یا باہر سے آئی ہو، کوئی بھی بلی ہو، اگر وہ جو ہے پانی وغیرہ میں، دودھ وغیرہ میں منہ ڈال دے تو وہ پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. الا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ منہ میں اس کے گندگی وغیرہ لگی ہوئی تھی، کہیں سے کچھ کھا کر یا گندگی لگا کے آئے، تو پھر ایسی صورت میں نہیں استعمال کیا جائے گا. ایک سوال اور تھا، پہلا سوال یہ لیزارڈ والا جنہوں نے سوال کیا وہ بہت کلیئر نہیں ہے. یہ عادل صاحب اس سوال کو آپ سمجھائیں اور میں اس کو دیکھتا ہوں. یہ جو ہے حدیث نمبر 9، وعن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اس میں یہی ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے اور مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے. البتہ دونوں ساتھ میں غسل کر سکتے ہیں ایک ساتھ پانی لے کر کے. اور جو صحابی کا نام ذکر نہیں کیا گیا تو اس پہ بات ہو چکی ہے کہ صحابی کا نام ذکر نہ ہونا اس سے حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا، حدیث اپنی جگہ پہ بالکل درست اور صحیح ہوتی ہے. یا پھر یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسے پانی میں پانی جو ہے رکھا ہوا ہے ٹب میں، بالٹی وغیرہ میں، اور بلی آ کر کے پی لیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ روایت گزر چکی ہے ابھی جو ہے کہ ایک صحابی ابو واقد اللیثی تھے نا، ابو واقد اللیثی کی روایت کہ وہ پانی جو ہے وضو کے لیے رکھے ہوئے تھے اور بلی آئی، بلی آئی اور اس کے بعد اس نے جو ہے پانی پینا شروع کر دیا، تو انہوں نے پانی کو اور زیادہ جھکا دیا تاکہ آسانی سے پی لے، پھر اس سے وضو کر لیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پہلا سوال نہیں سمجھ آیا، یہاں کیا ہے؟ کوشش کریں کہ سوالات جو ہے لیکچر سے متعلق ہوں جو گزرے، تاکہ اچھا ایسے پڑھیں تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے اکثر چیزیں ہم سمجھنے والے ہوں. نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک میں 7 یا 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے، 8 یا 20. آپ انشاءاللہ رب العالمین، ہم اور آپ سب لوگ پیٹنس رکھیں، صبر کریں باذن اللہ. اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم جلدی ہی وہ روایات کور کریں گے جس میں نماز میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اور تراویح 8 ہے یا 20 رکعت ہے. یہ روایات انشاءاللہ ہم کور کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے احادیث اور روایات کو دیکھیں اور خود پڑھیں تو اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کھول دے اور صحیح اور حق بات کو ہم جو وہ قبول کرنے لگ جائیں. لیکن اگر پھر بھی جواب چاہیے ہی تو کوئی مسئلہ نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد بھی اگر جواب چاہیے، ضروری ہے، صبر نہیں ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ رب العالمین جواب دیا جائے گا. اصل میں یہ سب کافی لمبا جواب ہوگا اس کا اور ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی. کیا غیر مسلم کے ہوٹل میں کھا سکتے ہیں کیونکہ برتن صاف کیا جاتا ہے؟ بہرحال نارملی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم مسلم ہوٹل کو پریفر کریں، وہاں کھائیں پییں. ہے کہ مسلم ہوٹل اویلیبل نہ ہو تو پھر برتنوں کو کہہ کر کے صفائی ستھرائی کرا کر کے کھایا جا سکتا وقت مجبوری. یہ بہت اچھی عادت نہیں جو اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے نان مسلم ہوٹلوں میں آسانی کے ساتھ جا کر کے کھاتے پیتے ہیں. یہ بہت مناسب چیز نہیں ہے. لیکن مجبوری کے وقت میں اگر کوئی ہوٹل، بسے بہت سارے ملکوں میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں مسلم ہوٹل اویلیبل نہیں ہے، تو وہاں پر ایک مجبوری ہوتی ہے، آدمی نہیں کوئی موقع ہے نہیں کوئی جگہ ہے تو کھا سکتا ہے. لیکن
پہلے ہی موقع میں کہ مسلم اور نان مسلم دونوں ہوٹل موجود، تو مسلم ہوٹل میں کھایا جائے گا. جہاں تک صفائی کا معاملہ اسے صاف کرائیے، کہہ کر کے صاف کرائیے. خلا کے بعد نکاح کے لیے لیڈیز کو ولی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہمیشہ ولی کی ضرورت ہے لیڈیز کو. خلا کے بعد، خلا ایسے ویسے نہیں لکھا جائے گا، خا لام اور عین، خلا. خلا کے معنی اصل ہوتے ہیں خلا ثیاب، کپڑے کو اتارنا. تو خلا کا مطلب ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے شوہر سے اپنے رشتوں کو ہٹا لیتی ہے، الگ کر لیتی ہے. تو ہمیشہ عورت کے لیے ولی کی ضرورت ہے. بس فرق یہ ہے کہ خلا والی عورتیں جو خلا لے چکی ہیں، ان سے جب اجازت طلب کی جائے گی تو وہ باقاعدہ طور سے کہیں گی کہ میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، فلاں سے نکاح کروں گی یا نہیں. اس میں جیسے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہو، ان میریڈ ہو، بالکل جو ہے جس کی شادی کبھی نہ ہوئی ہو، کنواری عورت، تو اس کی رضامندی اس کا خاموش رہنا ہے. لیکن جو خلا شدہ عورت ہے یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو ایسی عورتوں کی اجازت یہ ہوگی وہ باقاعدہ طور سے زبان سے کہیں کہ ہاں میں اس سے نکاح کرنے میں رغبت انٹرسٹڈ ہوں اور اس سے نہیں ہوں. لیکن نکاح میں ولی کا ہونا یہاں بھی کیا ہے؟ شرط ہے. بغیر ولی کی نکاح نہیں ہوگا، بغیر ولی کی نکاح نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل ایما امرات نکحت باذن بدون ولیھا بغیر اذن ولیھا، کہ ایسی عورت جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. تو خلا شدہ عورت کے لیے بھی ولی کا ہونا ضروری ہے. بس یہ ہے کہ معاملات تھوڑے نرم ہو جاتے ہیں اور عورت کو اختیارات پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور سے کہتی ہے کہ میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، فلاں سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، زبان سے اس اقرار کرنے وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ولی کا ہونا ضروری ہے. یہ بھی روایات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ کتاب اگر ہم اللہ نے توفیق دی اور آپ لوگ بھی محنت کریں تو انشاءاللہ رب العالمین یہ سارے مسائل جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں کور ہو جائیں گے. اس لیے کتاب بہت اہم ہے. یہ ریزارٹ کسے بولتے ہیں بھائی؟ مجھے نہیں معلوم ہے، کوئی ایکسپلین کرے تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو. چھپکلی؟ چھپکلی اگر پانی میں گر جائے تو واللہ چھپکلی کے متعلق جو مجھے علم ہے وہ یہ کہ اس میں زہر ہے، اور پھر ایسے پانی کو، ایسی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو اسے مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں کافی بڑی مقدار میں پوائزن اور زہر ہے. تو اگر چھپکلی کسی پانی وغیرہ میں گر جائے تو پانی استعمال نہیں کیا جائے گا. اللہ عالم. لیکن پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، الا ہے کہ پانی اتنا تھوڑا ہو کہ اس کا ٹیسٹ، اس کی اسمیل اور اس کا کلر وغیرہ چینج ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. لڑکا بنا باپ کے پرمیشن کے نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیے نکاح نہیں کر سکتا ہے، نکاح ہو جائے گا. یہ ضروری ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے کہ کوئی لڑکا، ٹھیک ہے لڑکے کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لڑکا خود ہی ولی ہے، لیکن وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، یہ مناسب اور درست نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے تو نکاح درست ہوگا، نکاح درست ہو جائے گا بغیر ماں باپ کی اجازت کے. لیکن اجازت کے بغیر جو ان کی اجازت کے بغیر جو نکاح کیا گیا ہے
یہ جو ہے ایک بڑی گستاخی ہے ان کے حق میں، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا بات پوچھ ہوگی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ نکاح لیکن درست ہوگا۔ جیسے کوئی لڑکی اگر نکاح اپنی گھر اپنے ولی کے بغیر کر لے تو نکاح درست نہیں ہے، لڑکا اگر کر لے بغیر ماں باپ کی اجازت کے نکاح درست ہے۔ اور کیا ہے؟ اور حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 9 میں جو پانی سے منع کیا گیا، پچھلی بار کل جو ہے کل کے دنوں میں بات ہوئی تھی کہ یہ حرام نہیں ہے، بس تنزیہی مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور سے طبیعت بھی انسان کو پسند نہیں ہوتا کہ کسی کے بچے ہوئے پانی سے وہ غسل کرے، کسی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، لیکن جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یا تو دونوں ساتھ میں غسل کریں یا پھر ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں۔ تاہم اگر پانی وغیرہ نہیں ہے تو غسل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، کاکروچ کا حکم نہیں ہے۔ کاکروچ تو عام طور سے ان جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے جو اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ تو کاکروچ کے متعلق آپ لوگ خود معلومات اکٹھا کیجئے کہ اس میں اس کا جو ہے اس میں کس حد تک زہر وغیرہ ہے، کتنا نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کھانے پینے میں اگر پہنچ جائے تو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ واللہ عالم عام طور سے جو مجھے علم ہے وہ ایک گندے جانوروں میں شمار اس کا ہوتا ہے، گندی کیڑوں میں شمار اس کا ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اٹینڈنس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اٹینڈنس کم ہو رہی ہے، واللہ عالم کیوں۔ کل 75 تھی، آج 45 ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو بتائیں، کہ اللہ رب العالمین کوشش کی جائے گی اس کو سمجھانے کی، کس طرح کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اٹینڈنس کم ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ صحیح ہے، ہوٹلوں وغیرہ کا وہ جو معاملہ ہے، دیکھیں اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے یہاں دین کے معاملے کو لے کر بہت زیادہ سیریس نہیں ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، کہاں کھا رہے ہیں، کن کے برتنوں میں کھا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے، خود اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کوشش اس معاملے میں کرنی چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا اور احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کن چیزوں سے منع کیا گیا، کن چیزوں کی سے میں رخصت اور اجازت ہے اور کب ہے، یہ سب دیکھنا چاہیے۔ اب اگر ہم کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں اور اتفاق ایسا ہے کہ ہوٹل نان مسلم کا ہے، ان کے پاس سے کھانے وغیرہ مجبوری کے طور پہ منگانے پڑتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے ہوٹلوں وغیرہ میں خاص طور سے صفائی وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، مگر پھر بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کے ریگارڈنگ اٹ از ناٹ۔ شیخ، اگر ہم غیر مسلمانوں کے گھر میں مہمان بن کے جائیں گے تو ان کے برتنوں سے کھا سکتے ہیں کیا؟ کھا سکتے ہیں، اگر ہم اتفاق ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو کھا سکتے ہیں، وقت ضرورت اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ بچنا اور اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ مان لیتے ہیں کہ اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار کافر ہیں، اب وہ قریبی رشتہ دار ان کے ہاں جانا ہو رہا ہے اور ان کے ہاں کھانے پینے کی اگر ضرورت پڑ جا رہی ہے تو کھا سکتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین، کوئی مسئلہ نہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے کوئی تہوار کا نہ ہو، کہیں چڑھا اڑا کر نہ آیا ہو، نارمل ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ رب العالمین کھا سکتے ہیں۔
وہ جو روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو دودھ پلانے والی لڑکی کے ساتھ پیش آیا تھا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، شادی کی عمر میری نہیں رہ گئی ہے، لیکن وہ عورت بڑی شریف ہے اور نیک ہے، صالحہ ہے، تو اپنے بچوں کو جمع کیا تھا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا تھا کہ کون جو ہے نکاح ان سے کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کے گھر کو نشان لگا کر آ گئے تھے۔ تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ یہ بطور ولی ہے، لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے ولی کی کوئی ضرورت نہیں، ولی سرپرست کو کہتے ہیں، لڑکا جب تک سرپرست نہ ہو تو نکاح کیا کرے گا، لڑکا کو تو خود سرپرست ہوتا ہے وہ، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اب شادی کرنے کے بعد عورت کا خرچ، اس کے بچوں کا خرچ، گھر، رہائش وغیرہ سب اس کی ذمہ داری ہے، خود ولی ہے۔ سلور کے وہ جو عام طور سے پہنے جاتے ہیں، وہ اگر موزے کی شرط کو پورے کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بالکل باریک نہیں ہے کہ پیر نظر آ رہے ہیں، اور ٹکنا جو ہے اس کو ڈھکے ہوئے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد پہنا گیا ہو اسے، اور 24 گھنٹے کے اندر ہو، یعنی تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کے جیسے مثال کے طور پر آپ فجر کے لیے اٹھے، آپ نے وضو کیا، پیروں کو دھلا، پیروں کو دھلنے کے بعد آپ نے اس سے پہن لیا۔ اب پہلی مرتبہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ مسح کریں گے، وہی ٹائم وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر 24 گھنٹہ آپ جو ہے مسح کر سکتے ہو اس پہ، اگر آپ نے اس کو وضو کرنے کے بعد پہنا ہو، شاید اگر میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں تو، اور اگر نہیں سمجھ رہا ہوں تو آگے یہ بھی انشاءاللہ یہ روایات ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ غیر مسلم کے ہاں مینیجر ہیں، اور ہوٹل غیر مسلموں کا ہے، وہاں کھانا کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے ہیں، بچنا زیادہ بہتر ہے۔ وہاں پر کیا ہے، جاب کریں کوئی مسئلہ نہیں، کھانے سے پرہیز کریں، کھانے سے پرہیز کریں، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں، اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ حاضر ہونے کی کوشش کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھ کر کے بھی آئیں، اور فوکس کریں وہ تین چیزوں پر جسے ہم پڑھ رہے ہوں، تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم دوسروں کو پڑھا سکیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو سکھا سکیں۔ بہت زیادہ سیکھنے سے نقصان کیا ہوتا ہے، مطلب ادھر ادھر جانے سے، کہ وہ جو اصل چیز ہوتی ہے نا اس پہ ہم کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اب جیسے مثال کے طور پانی کے متعلق، برتنوں کے متعلق دو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس متعلق سوال کریں، اور اس میں جو ہے اس طریقے سے کہ معاملہ کلیئر ہو جائے، یہ کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ کنٹینیو رہیں گے تو ساری کی ساری چیزیں کیا ہے ملیں گی، اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ خود بھی حاضر ہوئیے، دوسروں کو بھی جو آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کرایا ہے وہ لوگ بھی حاضر ہوں، ہے نا، تو یہ بھی اجر اور ثواب انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔